السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیق احمد نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ ترقی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم رزق سے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتاب سے آج کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے رزق کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بالکل فائنل اور کلیئر کر دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں لوگوں کو رزق کی تنگی کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام تکوینی کے تحت تو دنیا میں اس کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن دنیا کے نظام کو جو چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے فائننس پہ اپنا قبضہ کیا ہوا ہے اور دولت اکٹھا کر کے رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ آج تنگ دست اور پریشان حال ہیں اور ان کو لقمے پر لالے پڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک لقمے کی ان کو پریشانی ہے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رزق پیدا ہی نہیں کیا ہے، ان کی قسمت کا رزق نہیں لکھا ہے۔ قسمت کا رزق لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اختیار بھی دیا ہے لوگوں کو، جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا آپ اصول بھی جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے لوگوں نے مالیت پر اس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہیں وہ انتہائی نادار اور مجبور ہو جاتے ہیں اور لاچار ہو جاتے ہیں رزق کے لیے، ورنہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے جو اپنی کتاب میں اعلان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ نہیں ہے کوئی چوپایا زمین پر رینگنے والی کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی حیوان، کوئی چرند، کوئی پرند، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چرند پرند، انسان، حیوان، جنات، شیطان کے جائے پناہ، مستقل جائے پناہ کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کی عارضی جائے پناہ کو بھی جانتا ہے، عارضی قیام گاہ کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، اور یہ ساری باتیں کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور کسی نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیتا تو شاید امیر لوگ غریبوں کو زمین میں جینے نہ دیتے اور زمین میں انہیں رزق مہیا نہ ہو پاتا اور بھوکے مر جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، اپنے اوپر لی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، امیروں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے اوپر ہے، اللہ رب العزت رزق دے گا تو ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری تو لی ہے، لیکن اس رزق کو کسی نہ کسی ظاہری اسباب پر موقوف کیا ہے، اور یہ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے رزق کے جو ذریعہ ہے، رزق کا جو ذریعہ ہے، ذرائع رزق ہیں، ذرائع معیشت ہے، وہ الگ الگ ہیں۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ یار میں نے یہ کورس کیا تو مجھے اچھی نوکری لگ گئی، تم بھی یہ کر لو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر آدمی ایک ہی کام کر کے یا ایک ہی پیشہ اختیار کر کے تمہارے برابر روزی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل کانسیپٹ ہی یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی قسمت کو الگ الگ بنایا ہے اور اس کی رزق کا اندازہ اللہ رب العزت نے خود کیا ہوا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی کام کرے گا اس کو رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اچھا پیشہ اختیار کرے، اپنے اختیار کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے اچھا پیشہ اختیار کرے، اور عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے پیشے میں زیادہ رزق رکھا ہے،
مطلب اچھے پیشے کو رزق کا وسیع ذریعہ بنایا ہے اور کمتر پیشے کو کمزور ذریعہ بنایا ہے، لیکن بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ زیادہ رزق یا کم رزق کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے، وہی دیتا ہے۔ چاہے اگر رزق صرف اسباب پر موقوف ہوتے یا صرف محنت پر موقوف ہوتے تو آپ یہ سمجھیں یا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی کون ہوتا آج؟ جو رکشہ چلانے والا ہے یا محنت مزدوری کرنے والا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محنت وہ کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نظام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے اندازہ کیا ہوا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ اب کچھ لوگ اسی رزق کو پانے کے لیے بے انتہا کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سنجیدگی کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے اس رزق کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ اعتدال بتایا ہے، اس اعتدال پر چلتے ہوئے رزق کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو ان کی مطلوبہ رزق حاصل ہو جاتی ہے، ان کو ان کا متعین کردہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے متعین کردہ رزق ان کو مل جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو بیچارے دنوں رات تہجد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو اتنا ہی ملتا ہے۔ تو یہ نظام الہی ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے ملے گا آپ کو وہی، وہ الگ بات ہے، آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر صرف ظاہری ذریعے پر اگر رزق موقوف ہوتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکو سب سے زیادہ امیر ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر موقوف نہیں کیا ہے۔ اب اسی رزق کو کوئی جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے اور کوئی ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے جو ڈکیتی کرتا ہے اور ایک آدمی ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے یا پھر اپنا کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو دونوں کو اس کے حصے کا ہی رزق ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن دونوں کے اسباب الگ الگ ہو گئے، ذریعہ الگ الگ ہو گیا، ایک کا ناجائز ایک کا جائز۔ لیکن جائز اور ناجائز سے اس کی تقدیر نہیں بدل جاتی ہے، گناہ تو بڑھ جاتا ہے اور گھٹ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے اور گھٹ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر نہیں بدلتی۔ جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے متعین کیا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے، وہی اس کو ملنا ہے، چاہے وہ ڈکیتی کریں یا بزنس کریں یا کوئی اور کام کریں۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ ہم شارٹ کٹ میں بہت جلدی مالدار ہو جائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شارٹ کٹ میں آدمی مالدار ہونے کے بجائے شارٹ کٹ میں اوپر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو لوگ غلط راستہ چنتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کسی نے اسمگلنگ کا راستہ اختیار کر لیا کہ وہی کرمنل بن گیا اور لٹیرا بن گیا، اس طریقے سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم جلد مالدار ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان سے جلد سیکنڈوں کے حساب سے اربوں کی مالیت جمع کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے بزنس کر کے اربوں کی مالیت سیکنڈوں میں جمع کر رہے ہیں، اسی دنیا میں ہے۔ تو یہ بس انسان کے دل کا فطور ہے، ذہن کا فطور ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ میں مالدار بن جائیں گے اور ضرورت سے زیادہ حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک کمپٹیشن، اپنے آپ کو کمپٹیشن دوسرے سے اپنا کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جلدی آگے بڑھ جائیں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بس ان کا جو انجام کا جو راستہ ہے وہ ان سے قریب ہو جاتا ہے غلط راستہ اختیار کرنے سے۔ تو دوستو، ہمیں رزق حاصل کرنے کے لیے حد سے زیادہ تہجد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسباب اختیار کرنے کو کہا تو ہم اسباب اختیار کریں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت پر بھروسہ بھی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کون کب کتنا کمائے گا، کتنا حاصل کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو بھلا کر کے رزق کے چکر میں اللہ کی ذات کو کیوں بھلا دیں، نماز اور روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے، امور شرعیہ اور دینیہ سے غافل کیوں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے آیت میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی پاک جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ کس وقت اور کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور مادر رحم میں کیا ہے۔ اب یہاں پہ مادر رحم یہ ایک الگ لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ آج کے ڈیٹ میں جانا جا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے، لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بحث نہیں کریں گے۔ آج ہم صرف شارٹ کٹ میں آپ کو ہمارا جو مدعا ہے رزق کا اس کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا۔
وما تدری نفسم بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں گویا کہ ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور کہا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو دوستو رزق کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا۔ ظاہر ہے کہ آدمی کتنا کمائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بزنس مین ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنا آدمی کمائے گا، کیا کمائے گا۔ چاہے کوئی کاروباری ہو یا کوئی جاب کرنے والا، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم کتنا کمائیں گے، اگرچہ ان کو سیلری مہینے میں ملتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سیلری کٹ گئی۔ اب کس دن کی سیلری کٹی، ظاہر ہے کہ وہ آدمی نہیں جانتا ہے کہ کس دن کی سیلری کٹی ہے، بہانہ تو ہوتا ہے کہ فلانے دن کی کٹی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آج کیا کمائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، ساتھ ہی رزق کا ذمہ دار اللہ رب العزت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رزق کے لیے ہمیں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اسباب تو اختیار کرنا ہے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا ہے اور کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، لیکن حد سے زیادہ اس کی تہ و دگ میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ وادی تیہ میں بنی اسرائیل کی طرح نہیں بھٹکنا ہے کہ 40 سال تک ایک کام کرتے رہے گا اور وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ دنیا بھی کھو دیا، دن بھی کھو دیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان خلیق احمد نورانی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔